جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. کوئی ایک انسان تاریخ میں ایسا نہیں بتایا جا سکتا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایک ایک خواہش پہ دم نکلتا ہے اور ایک سے نکل جاتا ہے پورا دم. دیکھیے تو دم ہے کتنے دم ہے اور ایسے کتنی خواہشیں ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ایک ایک بھی پورا نہیں ہوتی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نہیں مشہور بادشاہ ہے اس نے اپنا ایک مقصد خود بتائیے وطن جانے کے راستے میں موت آئی. وہ بڑا سمجھدار تھا, پڑھا لکھا تھا, وہ سمجھ گیا کہ موت کا وقت آ گیا ہے. اس نے اعلان کرایا فوج میں کہ ہے کوئی کہ مجھے اتنی زندگی دے دے, زندگی کے اتنے دن دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت آ گئی ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. میں اتنی مہلت مانگتا ہوں, اتنا وقت مانگتا ہوں
کہ کوئی مجھے اتنا وقت دے دے، میری موت کو اتنا دور کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی؟ اس نے فوج میں اعلان کیا کرایا کہ اگر کوئی مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے تو میں اس کے بدلے میں پوری دولت زندگی کے لیے کہ وطن جا کے پہنچ کے وہاں مر جاؤں، اگر کوئی اتنا مجھے دے دے تو میں اس کے بدلے میں اس کو میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ سکندر کی دولت، بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے شکست دی، ان کے ہزاروں سال کے خزانے جو ان کے خاندانوں کے نسلوں کے جمع کیے ہوئے خزانے تھے وہ سب سکندر کے ہو گئے، سکندر ان کا مالک بن گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کے خزانوں کا مالک بن گیا، وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی اسے چند دن کی اتنی حیات دے، زندگی دے دے کہ وطن جا کے وہ انتقال ہو جائے، لیکن کوئی نہ کر سکا، کوئی نہ کر سکا، اور وہ راستے میں مر رہا، راستے میں اس کا کہ جب میں مر رہا ہوں تو میرے باہر رکھنا، تو درباریوں نے پوچھا کہ یہ عجیب وصیت ہے، عجیب دنیا دیکھ لیتے بڑا فاتح، ملکوں کو فتح کرنے والا، وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ اتنا بڑا فاتح دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، آیا تھا خالی ہاتھ، جا رہا ہے دنیا سے خالی ہاتھ۔ حسرت کی موت ہے، حسرت کی موت ہے، وہ ہاتھ دونوں باہر رکھوا کر بتا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ اتنا بڑا فاتح وہ کیا دنیا سے لے جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ حسرت کی موت۔ ایک چیز ذرا سا سوچئے کہ چند دن کی زندگی کے لیے وہ کیا دینے تیار ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، کتنے دن کے لیے؟ چند دن کی زندگی کہ جس میں میں وطن جا کے مر جاؤں، اتنا مجھے کوئی دے دے تو میں پوری زندگی کی دولت دینے کے لیے کی پوری دولت نہیں ہے، تو یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس پوری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ زندگی کی قیمت سکندر کی دولت نہیں بن سکی، پوری زندگی کی کیا قیمت ہے؟ تو اس نے وصیت کی کہ دونوں ہاتھ باہر رکھو، دنیا دیکھے اتنا بڑا فاتح دنیا سے کیا لے جا رہا ہے۔ ہمارے اردو کے شاعر البیلے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ لایا تھا کیا سکندر دنیا سے لے گیا، ایک دوسرا نمونہ سنیے، ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ فاتح دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور ایک دوسرا نمونہ سنیے، حضرت سیدنا انتقال کا وقت آیا، بیوی رونے لگی، پاس بیٹھی رونے لگی کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، واہ کربا واہ کربا، کیسے میں جو غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں، کیسے شوہر حضور کے حضرت خادم، مسجد نبوی کے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، مسجد نبوی کے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم، اس سے بڑھ کر رنج و غم کا کیا وقت ہوگا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی واہ کربا، کیسے رنج و غم کا وقت ہے۔ حضرت بلال سنتے ہیں بیوی کی آواز کو اور جواب دیتے ہیں
کہ یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ آج بلال آ رہا ہے، میرے آقا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے، میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارا بلال آ رہا ہے۔ تو یہ رنج و غم کا وقت ہے یا خوشی کا وقت ہے؟ تو غلط کہہ رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا اور آخرت پر پہنچوں گا، وہاں میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، میرے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے مثال اے روح پھر نہیں
چلو کہاں چلو؟ الی رب کی راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے بدلے میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس سے خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جسم سے جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر زندگی اللہ نے دی ہے، امتحان کے لیے بھی ہے۔ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اس دنیا کا نام ہے دارالامتحان، یہ امتحان ہے۔ یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان لینے والے اللہ، امتحان لینے والا بندہ، امتحان کی جگہ دنیا اور امتحان تھوڑی سی زندگی کام لیتی ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ یہ دنیا میں کیسے جیتا ہے، دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہے۔ امتحان ہے کہ دنیا میں کیسے جیتا ہے، کا امتحان ہے۔ غریب کا غریبی میں امتحان ہے، امیر کا امیری میں امتحان ہے، تاجر کا تجارت میں امتحان ہے، حاکم کا حکومت میں امتحان ہے، مزدور کا مزدوری میں امتحان ہے، جو دنیا کے جسم میں ہے اس شکل وہ بھی امتحان ہے، غم کے لمحے آتے ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، امتحان۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کا سلسلہ چلایا ہے، حیات دے کر بھیجتے ہیں، موت دے کر واپس بلاتے ہیں، یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ یہ دنیا میں حالات پہاڑوں کی طرح ہوں، سمندروں کی طرح گہرے ہوں، تو بھی وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، کبھی امید نہیں چھوڑے کہ مالک بڑا مہربان ہے، ہمارا مولا بہت مہربان ہے، بڑا مہربان مالک ہے۔ تو حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے، اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں، بڑا برا حال تھا، بڑا برا حال تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے، تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی، ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا، تو تم نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی، کیوں مانگا تم؟ تو انہوں نے کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سے عافیت مانگو، کیوں کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ سے عافیت مانگنا، اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے، اس پر بھروسہ رکھے، اس پر امید رکھے۔ کبھی کسی حال میں چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ہوں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہوں، وہ کبھی اللہ سے مایوس نا امید نہ ہو۔ تو بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ امتحان تو سب کا ہوگا، ہاں ہر ایک کا امتحان اس کے ضرورت کے اعتبار سے، اس کی استعداد کے اعتبار سے، بڑوں کا امتحان ان کی ایمان کی بڑائی کے اعتبار سے، اور ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے۔ گھڑا خریدتے ہیں، پہلے زمانے میں تانبے کے گھڑے ہوتے تھے تو بجا بجا کے خریدتے تھے، تو گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ٹوک بجا کے خریدتے ہیں، تانبے کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں، اور مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے بیچتے ہیں۔ لیکن جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجاتے ہیں، اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجا کے گئے تو کیا ہوگا؟
इतने जोर से तांबे के घड़े को बजा के देखा है, अगर उतने ही जोर से मिट्टी के घड़े को बजाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, घड़े को बजाएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो अल्लाह पाक भी बजाते गए, बजा के देखते हैं, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से, हर एक को उसके ज़र्फ के एतबार से। बड़ों का इम्तिहान बड़ा था, हमारा इम्तिहान मिट्टी के घड़े का इम्तिहान है, लेकिन है इम्तिहान तांबे के घड़े का भी और मिट्टी के घड़े का भी। तो नेकों के इम्तिहान में और गुनाहगारों के इम्तिहान में फर्क ये है कि नेकों की इब्तिदा है नागवारियों से, मुश्किलात से, और इंतहा है कामयाबी। और गुनाहगारों की इब्तिदा है मजे उड़ाना, ऐश करना, ऐश करना, मजे उड़ाना, और इंतहा है नाकामी। पिंजरा खरीदते हैं परिंदे के लिए भी, और पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए भी। एक परिंदा खरीदते हैं परिंदे के लिए, तोता, परिंदा, चिड़िया, तोता, इसके लिए एक परिंदा खरीदते हैं, और एक पिंजरा खरीदते हैं चूहे के लिए। दोनों एक से हैं, दोनों एक से हैं, लेकिन परिंदे का पिंजरा प्यार से है, मोहब्बत से है, उसकी हिफाजत के लिए है कि कहीं बिल्ली हाथ तो मार दे। कबूतर को, तोते को बिल्ली हाथ मारती है, उसका खून पी जाती है। तो मेरे तोते को, मेरे कबूतर को बिल्ली हाथ न मारे, तो पिंजरा खरीद बनाया है, उसके लिए खरीदा है प्यार से, मोहब्बत से, हिफाजत के लिए, हिफाजत के लिए। तो चूहे का परिंदा, चूहे का पिंजरा वो भी हिफाजत के लिए है कि मेरे घर से कहीं और न जाए। चूहे का पिंजरा हिलाकत के लिए, और परिंदे का पिंजरा, परिंदे का पिंजरा हिफाजत के लिए, चूहे का पिंजरा हिलाकत के लिए। उसे भी खिलाते हैं, इसे भी खिलाते हैं, परिंदे को भी खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, उसकी आवाज प्यारी है, उसकी पुकार प्यारी है, उसे भी खिलाते हैं। और चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं, चूहे को उससे अच्छा खिलाते हैं। हमारे इलाकों में नारियल भून कर रोस्ट करके लगाते हैं चूहे के लिए। नारियल रोस्ट करो तो बड़ी खुशबू आती है उसमें। तो बच्चा कहता है अम्मा मुझे दे, वो कहते हैं नहीं जा, ये चूहे के लिए है। तो क्या चूहा प्यारा है तो उससे हुए नहीं, ये उसके पकड़ने के लिए, और जब कब्जे में आ जाता है तो फिर याद दिला के उसे मारती है। बच्चे के यूनिफॉर्म कपड़े मारे, किताबें कतर डाली मारी। तो मेरे भाइयों, मिस्र के तख्त पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बिठाया, फिरौन को भी बिठाया। एक की इब्तिदा मुश्किलात से, इंतहा कामयाबी, दूसरे की इब्तिदा ऐश और इशरत से है, और इंतहा डुबो से मारा है। हामान, शत्रुआत, नमरूद, इन सब की इब्तिदा है ऐश और इशरत से, इंतहा है नाकामियों से। तो नेक और दीनदार की दो मिसालें देता हूं। एक मिसाल है सिकंदर की। कौन सिकंदर? वो गली का सिकंदर। वो गली में एक लड़का रहता है, उसकी मां पुकारती रहती है मेरा सिकंदर, मेरा सिकंदर। तो वो आपकी गली का सिकंदर नहीं, वो यूरोप का सिकंदर जिसने हिंदुस्तान तक फतह किया। अभी उसके गांव में यूरोप का जोड़ हुआ, हमारी जमातें गई थी। मैक्सिडोनिया उसका शहर है, उसमें इज्तिमा हुआ, यूरोप का मशवरा हुआ, और 33 मुल्कों के लोग उस शहर में जमा हुए।
وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی، ان کو تختوں سے اتارا، ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے، خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے، وہ سکندر نے لوٹ لیے۔ بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں تھی۔ ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا۔ جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا، اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں، انہوں نے صرف سفر نہیں کیا، راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا۔ تو فوجی تھک گئے، پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعلیم کرنا، روز اٹھنا اور جنگ لڑنا۔ تو فوجی تھک گئے، انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا، اور واپسی پر اسے موت آئی۔ جب موت کے آثار آئے، بہت سمجھدار تھا، ملکوں کو فتح کرنے والا، بہت سمجھدار تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے، اب بہت قریب ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے، اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں، میری اتنی مہلت مجھے مل جائے، اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں۔ ارے ہے کوئی، اگر کوئی اتنا کر لے، میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں، میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں۔ کون سی دولت؟ جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی، وہاں کے بادشاہوں کی، ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی، وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی، وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں۔ مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی، لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں۔ تو حسرت کی موت، ایسی موت، حسرت کی موت کہ پردیس میں جان دے رہا ہوں، کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے، آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے، آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے۔ بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے، سب کچھ اسی کے داؤ پر اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے۔ آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے۔ دوسری مثال، سمجھ ایک بھی مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا، بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے، کیسے رنج کا وقت ہے، واہ کربا واہ کربا۔ کرب کہتے ہیں غم کے اور تکلیف کے وقت، بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیسے شوہر؟ مسجد نبوی کے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، حضور کے ہر وقت کے خادم، وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا،
میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں، وہ میرے انتظار میں ہیں. کیا آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست، ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ. وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں، صحابہ. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، امارات میں، قطر میں، سعودیہ میں، قطر میں، امارات میں، کویت میں. جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج ہم فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے، باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے. بیوی کہتے ہیں میرے شوہر آ رہا ہے، ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا، اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے، گھر میں بریانی پک رہی ہے کہ آج بیٹا آ رہا ہے. شوہر بی کے دن شوہر آ رہا ہے. ادھر یہ خوش، ادھر وہ خوش کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا، اور میرا تھوڑا کنبا میرے انتظار میں خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں، ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو، ابتدا مشقتوں سے، مشکلوں سے. کیا کیا مشقتیں، کیا کیا مشکلیں اٹھائی، وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی، انتہا کامیابی. دینداروں کی ابتدا ناگوائیوں سے، انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگوائیاں ہو، گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے، دو راستے. دنیا میں زندگی گزارنے کے دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، دنیا والے کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو، حالات کو دیکھ کے چلو. نہیں، ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو مالک بنا ہے. ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے عہد کیا ہے. ہمارے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، ہمارے ایک کان میں اقامت پڑی گئی ہے کہ تمہارے تم دنیا میں آئے ہو، یہاں جینے کا یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، یہ تمہاری دنیا میں جینے کا راستہ ہے. ایک کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت پڑی گئی. اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں جینا ہے. کیا ہم سے عہد دیا گیا ہے، عالم ارواح سے دیا گیا ہے، اور یاد دلایا گیا ہے. دنیا میں آتی عہد دیا گیا عالم ارواح نے، دنیا میں آتی یاد دلایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو، یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا. تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے جائز سے
ایک راستہ ہی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھتے چلے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. نہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ ساری محنت جی چاہیوں سے فرمایا کرتے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. ارے بھائی جی کیا نہیں چاہتا؟ کیا نہیں چاہتا؟ جی کیا نہیں چاہتا؟ تو سب چاہتا ہے، لیکن خواہش کوئی ایک نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، ایک سے دم نکلتا ہے. ایسی ہزاروں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے. وہ انہیں ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیغام بن جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے. اور مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. بہت کچھ جی چاہتا ہے، ان سے نکلنے کی ہے، اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے یہ زمانہ کیا چاہتا ہے. ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. کیوں کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے، اپنے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں. بندگی بہت بڑا اعزاز ہے. ارے اللہ کہے میرا بندہ، اللہ کہے میرا بندہ، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ. تو بندگی ہمارا اعزاز ہے، بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے. ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے دو وائر، ایمان کے دو وائر، لا الہ الا اللہ ایک وائر، محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا، اور کنیکشن ٹوٹتا ہے کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا، کیونکہ کنیکشن کٹا ہے تو دنیا اندھیرے میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے. کیوں کہ مالک سے کنیکشن کٹا ہے، خالق کائنات سے پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے. وائر کا کنیکشن کٹ گیا، اندھیرا، مالک سے کنیکشن کٹ گیا. دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے، اندھیروں میں جی رہی ہے. غفلت کے اندھیرے، گناہوں کے اندھیرے، غفلت کے، گناہوں کے، خواہشات کے اندھیرے، ان اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. اور روشنی ہے، نور ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے رشتہ. محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ، اللہ کا رشتہ. لا الہ الا اللہ، اس کے بندے ہیں. اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر
اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ۔ فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات۔ کوئی بڑا آدمی کہہ دے یہ میرا دوست ہے، فلاں آدمی میرا دوست ہے، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے۔ اور یہاں خالق کائنات، رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا، امتحانوں سے گزارا، ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش، جس چیز سے آزمایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن، انہیں امتحانوں سے گزارا، اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے، پورے کامیاب اترے۔ تو دوستوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے، دوستوں کا بھی امتحان ہے۔ صحت بھی امتحان ہے، اور بیماریاں لا کر کے امتحان لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں، ان کا صبر مشہور ہے، صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر، نبیوں میں صبر کرنے والے، ہر نبی کی کوئی خاص صفت وصف ہوتی ہے، ان کی خاص صفت تھی صبر۔ تو صبر ایوبی، انہیں اللہ نے امتحان بیماریوں میں ڈال کر امتحان دیا، بیماریاں بڑھ گئی تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے بیماری کے دن گزارے۔ وہ ان کے لیے آئی سی یو تھا، جیسے ہسپتالوں میں آئی سی یو ہوتے ہیں، بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں، کہتے بھائی آئی سی یو میں ہے، کیا مطلب کہ بیماری بڑھ گئی ہے۔ ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار، بستی سے باہر، وہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے۔ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، ایک بیوی اکیلی تنہا وہ اس غار میں ان کی تیمارداری کرتی رہی، ان کی خدمت کرتی رہی۔ جب بیماری بہت بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی، تو انہوں نے اللہ کو پکارا، ونادى ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے اللہ اس بیماری میں میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، مجھے اس بیماری میں بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تو بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو جواب آیا، جواب دعا کا جواب آیا، ایوب وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو۔ جب انہوں نے اس پہاڑ میں ٹھوکر ماری
تو ایک چشمہ اپلا، وہاں سے ایک چشمہ نکلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا، تو ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو. جب انہوں نے نہایا اور اس کا پانی پیا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، وہ غار بھی ہے، وہ چشمہ بھی ہے. ترکی میں ایک شہر ہے عرفہ، اس شہر کے پاس پہاڑوں میں وہ غار ہے، وہ چشمہ ہے. تو لوگ وہاں کا پانی کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. پیتے بھی ہیں، کینوں میں بھر کے لے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے بھی پیا وہ پانی، ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ آپ کا اقوا پینا جھٹ مارتا ہے. اس کے سامنے یہ بوتلوں کا پانی جھٹ مارتا ہے. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کو امتحانات سے گزارا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب کیا بتائیں، ہمارے یہاں کے فلاں کارکن بڑے اچھے کام کرنے والے، کیسے قربانیاں دینے والے، پیدل جماعتوں میں پھرے، ملکوں میں گئے، 4 مہینے کتنی مرتبہ لگائے، نیک آدمی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، ذکر دعا کرنے والے. مولوی صاحب ان کو کرونا ہو گیا. تعجب سے کہہ لیں ان کو کرونا ہو گیا. ارے یہ تو بھائی دنیا ہے، یہاں سب کو ہوگا. وہ تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی کووڈ ہے، نہ وہاں کوئی کرونا ہے. وہ تو موضوع اڑانے کی جگہ ہے، خواہشہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے. یہاں امتحان سے ہو جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ. جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے روح لے نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو بھائیو، زندگی امتحان کی گھڑیاں ہیں. یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا. عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں. قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں. سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں ہیں. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، سب سے ایک عہد لیا. ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. یہاں بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے. عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عالم ارواح میں جو میں نے اقرار کیا تھا قالوا بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون، حامان، شداد، نمرود، ان سب کی روحوں نے جواب دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو، جیسے کل کی کہی ہوئی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، تو وہ قالوا بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ تو بھائیو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں، اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول وہ امتحان ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کے امتحان میں، گناہ گاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے۔ نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہ گاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے۔ ابتدا ناگواریوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں۔ پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی ہے۔ اور نیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے ہے، ناگواریوں سے ہے، اور انتہا کامیابی ہے۔ اور گناہ گاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے، عیش و عشرت، مزے اڑانا، اور انتہا ناکامی۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا۔ مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے۔ یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا۔ حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا۔ 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں۔ کتنا سال؟ 10 سال کیسی ناگواریوں سے گزرے ہیں۔ باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیش سے لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، کتنا بڑا الزام لگا، پھر جیل میں ڈالے گئے۔ 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے، اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی۔ ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال ایسی ابتلا سے گزرے۔ تو ابتدا ناگواریوں سے، اور انتہا
پھر حکومت کے تخت پر بٹھائے گئے. خیات کا زمانہ ایسا آیا کہ پورے عرب میں کہیں اناج نہیں ملتا تھا، صرف مصر میں اناج ملتا تھا. انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلے جو 7 سال اناج نکلا اس کو باغیوں میں رکھا اور جتنی چیز ضرورت ہوتی تھی اتنا نکالتے تھے. پھر اگلے 7 سال جو قحط کیا ہے پورے عرب میں قحط پڑا. اناج صرف مصر میں ملتا تھا، لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے. ان کے گھر پر بھی حالات آئے، گھر پر حالات آئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا گھر میں. تو ان کے ابا نے کہا جاؤ مصر میں اناج ملتا ہے وہاں سے اناج لے کر آؤ. تو اناج لینے کے لیے مصر آئے. نبی کا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا. اناج سب ختم ہو گیا، کھیت جل گئے، قحط کی وجہ سے سوکھا پڑا. نبی ہے گھر میں اور ایسی مشکل سے زندگی گزر رہی تھی. اس کے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے. ان کے آرڈر سے، ان کے حکم سے اناج ملتا ہے کہ کس کو کتنا اناج دینا ہے. تو اناج دینے کے لیے کون آئے ہیں؟ بھائی آئے. زمانہ گزر گیا، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا، پچھڑے ہوئے کہ بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے. ہم نے تو بیچ دیا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں گیا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے آ کر دربار میں یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم شریف گھر کے لوگ ہیں، ہمارے گھر پر بہت مشکل پڑی ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے، ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ رہا نہیں. جو کچھ ہمارے گھر میں بچا ہوا تھا وہ سمیٹ کر ہم لائے ہیں. جو آپ ہمیں اناج دیں گے یہ اس کی قیمت نہیں ہے، جو ہمارے پاس تھا وہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور جو آپ ہمیں اناج دیں گے وہ ہمارے اوپر احسان ہوگا. تو 1 سال اناج دیا. دوسرے سال یہ فرمایا کہ پھر آؤ گے تو پھر اگلے سال کا دیں گے، اور اپنے بھائی کو بھی ایک چھوٹا جو تمہارا چھوٹا ہوا ہے اسے بھی لے کر ہو. اور جب وہ اناج لینے کے لیے دوسرے سال نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹو جب مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو. مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو، شاید کہ اللہ مجھے اس سے ملنا نصیب کرے. بھائی کہنے لگے کہاں کا یوسف؟ ارے کہاں کا یوسف؟ بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں، بڑھاپے میں آدمی کو ایسے ہی خیالات آتے ہیں. کہاں کا یوسف؟ برسوں گزر گئے، گھر سے بچھڑے ہوئے برسوں گزر گئے، یہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا، اور زندہ ہے تو کہاں ہے. اور یہ دیکھو بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں یوسف کو تلاش کرو. کہاں جا کے سمندر میں تلاش کریں گے مچھلی کو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو، میرے بیٹو، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے اللہ میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا، اس سے ملنا مجھے نصیب